اسلامی تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کا نام تو ہم سب نے سنا ہوتا ہے، لیکن ان کی اصل کہانی اس نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر اتنا گہرا اثر ڈالا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت امام ابو حنیفہ کی زندگی اور ان کے اس لازوال ورثے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ آج دنیا بھر کے تقریباً آدھے مسلمان یعنی 45% اسلامی قانون کے معاملات میں صرف ایک شخص کے بنائے ہوئے اصولوں کو فالو کرتے ہیں۔ صرف ایک شخص۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ شخصیت 1200 سال سے بھی پہلے اس دنیا میں موجود تھی۔ آج بھی بغداد میں ان کا مزار ہے جہاں ہزاروں لوگ جاتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہی انہیں ایک بہت خاص لقب مل گیا تھا۔ انہیں کہا جانے لگا الامام الاعظم، یعنی سب سے عظیم امام۔ واہ، کتنا بڑا خطاب ہے! لیکن اس عظیم لقب کے پیچھے وہ شخصیت کیسی تھی؟ آخر ایسا کیا تھا ان میں کہ ان کا ورثہ آج بھی صدیوں بعد اتنا مضبوط اور پائیدار ہے؟ آئیے اسی کہانی کو جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون تھے یہ سب سے عظیم امام۔ آئیے اس بااثر ورثے کے پیچھے چھپی شخصیت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ان کا اصل نام تھا نعمان بن ثابت۔ وہ پیدا ہوئے تھے سن 699 میں کوفہ شہر میں، جو اس وقت اموی خلافت کا ایک بہت اہم مرکز تھا۔ اب ذرا اس دور کا تصور کریں۔ اسلامی دنیا تیزی سے پھیل رہی تھی، نئے نئے علاقے، نئے لوگ، اور ان کے ساتھ آ رہے تھے نئے فکری چیلنجز۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کی زندگی کے ایک دلچسپ پہلو پر، ایک تاجر سے عالم بننے کا سفر۔ کیونکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی زندگی کی شروعات ایک اسکالر کے طور پر بالکل نہیں ہوئی تھی۔ ان کے خاندان کے بارے میں تاریخ میں تھوڑی بحث ملتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دادا زوتا فارسی تھے جو کابل سے غلام بنا کر لائے گئے تھے۔ کچھ دوسری روایت کہتی ہیں کہ نہیں، وہ آزاد فارسی خاندان سے تھے۔ اور پھر ایک تیسری رائے بھی ہے۔ عراقی مورخین ان کا تعلق یمن سے ہجرت کر کے آنے والے ایک عرب قبیلے الازد سے جوڑتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی جڑیں اس دور کی طرح ہی تھیں، مختلف ثقافتوں کا ایک حسین امتزاج۔ تو عالم بننے سے پہلے وہ کرتے کیا تھے؟ وہ ایک تاجر تھے۔ وہ خز نام کا ایک خاص قسم کا ریشمی کپڑا بناتے اور بیچتے تھے۔ اور یہی بات بہت اہم ہے، ایک تاجر کے طور پر ان کا روز لوگوں سے ملنا جلنا تھا، ان کے مسائل سمجھنا تھے۔ اسی تجربے نے انہیں زمینی حقائق کی وہ گہری سمجھ دی جو بعد میں ان کے قانونی نظریات کی بنیاد بنی۔ ان کے فیصلے کتابی نہیں بلکہ حقیقی زندگی سے جڑے ہوئے تھے۔ اب آتے ہیں ان کے سب سے بڑے کارنامے کی طرف، اسلامی قانون کی منطق۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں انہوں نے ایک ایسا انقلابی نظام بنایا جس نے اسلامی قانون کی تشریح اور اس کو سمجھنے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ دیکھیں، امام ابو حنیفہ نے قانون بنانے کے لیے ایک بہت ہی منظم اور لاجیکل سسٹم بنایا، ایک ایک سیڑھی کی طرح۔ سب سے پہلے ظاہر ہے قرآن، پھر حدیث، اس کے بعد امت کا اجماع یعنی کنسنسس، اور پھر آتا تھا منطقی استدلال جسے کہتے ہیں قیاس۔ لیکن یہاں وہ رکے نہیں، انہوں نے دو اور زبردست چیزیں شامل کیں: استحسان یعنی ایک جج کی اپنی سمجھ بوجھ، اور عرف یعنی مقامی رسم و رواج۔ انہی دو چیزوں نے ان کے سسٹم کو اتنا لچکدار بنا دیا کہ وہ ہر دور کے لیے کارآمد رہا۔ چلیں ان کے پہلے اہم اصول قیاس کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک نیا مسئلہ آیا ہے جس کا ذکر قرآن یا حدیث میں براہ راست نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس مسئلے کو کسی پرانے حل شدہ مسئلے سے ملائیں گے جس کی بنیادی وجہ ایک جیسی ہو۔ یہ بالکل ایک پل کی طرح تھا جو پرانے اصولوں کو نئے زمانے کے مسائل سے جوڑ دیتا تھا۔ اور پھر آتا ہے ان کا دوسرا انقلابی اصول، احسان۔ یہ تو اور بھی کمال کی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پچھلے اصول یعنی قیاس پر سختی سے عمل کرنے سے کوئی ناانصافی ہو رہی ہو یا نتیجہ بہت سخت نکل رہا ہو، تو ایک جج اپنی دانش استعمال کر کے اس سے ہٹ سکتا ہے اور ایک زیادہ بہتر اور منصفانہ فیصلہ دے سکتا ہے۔ اس نے پورے قانونی نظام میں ایک انسانی پہلو، لچک اور انصاف کو شامل کر دیا۔
اب کہانی ایک بہت ہی ڈرامائی موڑ لیتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب امام ابو حنیفہ کے اصولوں کا امتحان ہوا، اور امتحان لینے والی کوئی چھوٹی موٹی طاقت نہیں بلکہ وقت کی سب سے بڑی سیاسی طاقت تھی۔ سن 763 عباسی خلیفہ المنصور نے امام ابو حنیفہ کو ایک بہت بڑی پیشکش کی، ریاست کے چیف جج یعنی قاضی القضات بن جائیں، لیکن امام نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی علمی اور عدالتی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مگر اس انکار کی قیمت بہت بھاری پڑی۔ صرف 4 سال بعد سن 767 میں 67 سال کی عمر میں ان کا انتقال بغداد کی ایک جیل میں ہوا۔ تو جب خلیفہ المنصور نے انہیں عہدہ پیش کیا تو امام کا جواب بہت سیدھا تھا، میں اس عہدے کے لائق نہیں ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ غصے میں آ گیا اور بولا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب یہاں امام ابو حنیفہ کی ذہانت دیکھیں، انہوں نے فوراً جواب دیا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تب تو میری بات اور بھی زیادہ سچ ہو گئی۔ آپ ایک جھوٹے انسان کو قاضی جیسے اتنے بڑے اور اہم عہدے پر کیسے بٹھا سکتے ہیں؟ کیا جواب تھا! یہ ان کی حاضر جوابی اور اپنی دیانتداری پر غیر متزلزل یقین کا ثبوت ہے۔ لیکن خلیفہ کے سامنے ایسی بات کہنے کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ اس گستاخی کی سزا میں المنصور نے امام ابو حنیفہ کو گرفتار کروا دیا، جیل میں ڈال دیا اور ان پر تشدد بھی کیا گیا۔ ان کا انتقال اسی قید میں ہوا۔ کچھ تاریخ دان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں زہر دیا گیا تھا۔ یوں انہوں نے عدالتی آزادی جیسے عظیم اصول کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ لیکن ان کی قربانی رائیگاں نہیں گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی میراث دنیا بھر میں کیسے پھیلی۔ ان کی زندگی اور ان کے کام نے دنیا پر اتنے گہرے اور دیر پا اثرات چھوڑے جو آج تک قائم ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو حنفی مکتبہ فکر اسلامی قانون کا سب سے زیادہ فالو کیا جانے والا اسکول ہے۔ وسطی ایشیا سے لے کر جنوبی ایشیا تک، ترکی سے لے کر بلکان کے علاقوں تک کروڑوں لوگ ان کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ان کے خیالات کی عالمی مقبولیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور یہ سب پھیلا کیسے؟ ان کے شاندار شاگردوں کے ذریعے۔ انہوں نے ایسے ہیرے تراشے جو خود بھی بڑے عالم بنے، جیسے امام ابو یوسف جو آگے چل کر مسلم دنیا کے پہلے چیف جسٹس بنے، یا پھر امام محمد الشیبانی جنہوں نے شافعی مکتبہ فکر کے بانی امام شافعی کو بھی پڑھایا۔ یعنی ان کا علم آگے سے آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ ان کے مقام کا اندازہ آپ صرف اس ایک بات سے لگا لیں۔ ایک اور عظیم امام الشافعی جنہوں نے اپنا الگ مکتبہ فکر قائم کیا، وہ ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے تھے، قانون اور فقہ میں تمام لوگ ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور آج بھی بغداد کی ابو حنیفہ مسجد صرف ایک تاریخی عمارت نہیں بلکہ علم اور روحانیت کا ایک زندہ مرکز ہے جو ان کے عظیم ورثے کو آج کے دور سے جوڑے ہوئے ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے ہے، ایک ایسا قانونی نظام جو 1200 سال پہلے بنایا گیا تھا، جو منطق، لچک اور انصاف جیسی بنیادوں پر کھڑا ہے، وہ آج کی ہماری اس پیچیدہ اور تیز رفتار دنیا کو کیا سکھا سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔